الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز اسلامی و دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اس میں 4 اہم باتیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ 2 باتیں معلوم ہوئیں آیت کے اس ٹکڑے سے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ روزہ رکھنے کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ یہ روزے ایمان والوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہمارے بعض غیر مسلم بھائی بھی آج کل روزہ رکھتے ہیں، جیسا کہ سننے میں آتا ہے، تو کیا ان کو بھی ان کے روزے کا فائدہ ملے گا؟ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایمان کے بغیر روزے رکھتا ہے تو اس کے روزوں کا فائدہ اسے نہیں ملے گا۔ تو پہلی بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ ایمان کا ہونا روزے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، جیسا کہ ابھی حدیث میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس ٹکڑے سے پتہ چلا کہ روزے فرض ہیں، ضروری ہیں، ان کو رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو وہ اسلام کی بنیاد کو منہدم کر رہا ہے، اور جو شخص بلا عذر کے اسلام کی بنیاد کو منہدم کرے، حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا شخص شریعت میں ابھی پورے طور پر داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے شہادتین کا اقرار، اس کے بعد نماز قائم کرنا، نمبر 3 پر زکوٰۃ دینا، چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روزہ اسلام کی بنیاد ہے، اس پر اسلام کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی بلا عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو ایسا شخص اسلام کی بنیاد کو منہدم کر رہا ہے، اور ایسا شخص ابھی شریعت میں پورے طور پر داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد تیسری بات آیت کریمہ سے معلوم ہوئی، اللہ فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ پچھلی شریعتوں والوں پر بھی روزے فرض تھے، وہ لوگ بھی روزے کسی نہ کسی انداز میں رکھتے تھے، لیکن ہمارے روزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ خاص باتیں رکھی ہیں جو پچھلے روزہ رکھنے والوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔
جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق جو ہے وہ سحری کا کھانا ہے۔ ان کے یہاں سحری نہیں تھی، ہمارے یہاں اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا تو سحری کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دیا، اور آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سحری کے اندر برکت رکھی ہے۔ تو پچھلی قوموں پر بھی فرض تھے۔ اور ایک خاص بات جو ہمارے روزوں کی یہ ہے کہ ہمارے روزے یہ قمری اعتبار سے رکھے جاتے ہیں، یعنی چاند کے مہینے کے اعتبار سے رکھے جاتے ہیں۔ اور چاند کے مہینوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پورے سال میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ کبھی رمضان ہمارا برسات میں آتا ہے، کبھی گرمی میں آ جاتا ہے، کبھی سردی میں آ جاتا ہے، کبھی پتجھڑ کے موسم میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے موسم کے مزاج کے اعتبار سے عبادت کرنے کا سلیقہ مسلمانوں کو معلوم ہوتا ہے، یہ دوسری قوموں میں نہیں ہے۔ اب اگر شمسی اعتبار سے روزے فرض کیا کر دیے جاتے یا جیسا کہ دوسری قوم کے لوگ رکھتے ہیں تو پھر ایک ہی موسم کی شدت کو انہیں برداشت کرنا پڑتا۔ اگر مئی جون کے روزے فرض کر دیے جاتے تو پتہ چلتا کہ پوری زندگی انسان کو گرمی کے مہینے میں روزے رکھنا ہے، اور گرمی کے روزے ذرا سخت ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے روزوں کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو قمری اعتبار سے رکھا ہے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے رکھا ہے، اور چاند کے مہینوں کا یہ ہے کہ یہ پورے سال میں گردش کرتے رہتے ہیں، ہر موسم کا مزاج ہم کو معلوم ہوتا رہتا ہے۔ یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں بیان فرمائی لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ روزے کے اندر جو پرہیزگاری، جو تقوی، جو اخلاص، جو خلوص، جو للہیت پائی جاتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری عبادتوں میں نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں لیکن بات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ الصوم لی، روزہ یہ میرے لیے ہے، روزہ بندہ خالص میرے لیے رکھتا ہے۔ حالانکہ ساری عبادتیں ہم اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ الصوم لی، روزہ یہ میرے لیے ہے، یعنی روزہ کے اندر جو اخلاص پایا جاتا ہے، جو خلوص اور جو للہیت روزے کے اندر پائی جاتی ہے وہ دیگر عبادتوں میں نہیں پائی جاتی ہے۔ نماز انسان پڑھ رہا ہے، لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، لمبی لمبی قرات کر رہا ہے، لمبا لمبا قیام کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ خیال آ جائے کہ لوگ ہماری عبادت کا اقرار کریں اور لوگ کہیں کہ فلاں بڑا عبادت گزار ہے، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے۔ لیکن روزے کا معاملہ یہ ہے کہ انسان چپکے سے نہانے کے لیے گیا ہے یا کہیں آڑ میں گیا ہے، کچھ کھا سکتا ہے، کچھ پی سکتا ہے، لیکن وہ کھانے پینے سے اس آڑ کی جگہ میں محض اللہ رب العالمین کے لیے رکا رہتا ہے۔ تو روزہ جیسا اخلاص کسی اور عبادت میں نہیں پایا جاتا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الصوم لی، روزہ یہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کا بدلہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں دوں گا۔ اور اللہ رب العالمین اس کا بدلہ کتنا ہمیں عطا فرما دے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ روزے کا اجر جو ہے وہ بے حساب ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں بیان فرمایا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنۃ، روزہ یہ ڈھال ہے، میدان جہاد میں ایک ہتھیار ہوتا ہے دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے، کہ دشمن جب تلوار سے وار کرتا ہے تو ڈھال کو سامنے لگا دیا جاتا ہے، تو اس طرح سے وار جو ہے انسان کے جسم پر نہیں بلکہ اس لوہے کی ڈھال پر پڑتا ہے، تو انسان اس سے زخمی نہیں ہوتا ہے۔
اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، یعنی روزہ اگر کوئی دنیا کے اندر رکھتا ہے تو جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی، الا یہ کہ اس کے اندر مگر یہ کہ اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہو، اور شریعت کے جو اصول ہیں ان کے مطابق اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، جن کا ذکر بھی آئے گا، تو اللہ رب العالمین اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ روزے دار کو اللہ رب العالمین 2 خوشیاں نصیب کرتا ہے، 2 خوشیاں اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ ایک تو خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، فجر سے لے کر اب تک وہ بھوکا تھا اللہ رب العالمین کے لیے، اب سامنے افطاری ہے، افطار کرے گا، ابھی روزہ کھولے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اور خوشی تو اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خوشی روزے دار کو اس وقت ملے گی جب وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا۔ یہ روزہ اس کے لیے سفارشی بن کر آ جائے گا، شفیع بن کر آ جائے گا، اور اپنے رکھنے والے کو یہ روزہ جہنم میں داخل نہیں ہونے دے گا، اور یہ روزہ ڈھال بن جائے گا، اور اللہ رب العالمین مکمل طور سے روزے دار سے خوش ہو کر اس کو عام داخلے کا اعلان کر دے گا کہ جنت کا جو دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ یہ دروازہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین روزے داروں کے لیے کھولے گا، اور اس سے جب روزے دار داخل ہو جائیں گے اغلقا، پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو ایک دروازہ خاص کیا گیا ہے جو صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آپ دیکھیے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کا اجر بے حساب ہے، اور آیت کریمہ اور حدیث سے یہ پتہ چلا کہ یہ روزہ اسلام کی بنیاد ہے، اور روزہ ہم پر فرض ہے۔ اگر کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے بلا عذر کے تو ایسا شخص جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاں مبغوض ہوگا، کیونکہ وہ شخص اسلام کی بنیاد کو گرا رہا ہے، اسلام کی بنیاد کو منہدم کر رہا ہے۔ آیت کے آخری ٹکڑے سے یہ پتہ چلا کہ روزہ جو ہے یہ ہمارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، ہمارے نفس کو پاک کرتا ہے، ہمارے نفس کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر روزہ اسی لیے فرض کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے ہماری زندگی میں نہ جانے کتنے رمضان آ کر چلے جاتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں روزوں کا فائدہ کیوں نہیں ملتا ہے؟ ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے؟ ہمارے نفس کا تزکیہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہمارا دل، ہمارا نفس یہ پاک کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں، اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں، اور اصل میں ہر چیز کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ وہ شرطیں اگر آپ نہیں انجام دیں گے تو پھر جو ہے اس عبادت کا فائدہ بھی نہیں ملے گا، جو اس کے بعد ہے اس عبادت کا فائدہ نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے وضو شرط ہے، اب کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھے تو کوئی فائدے کی نہیں ہے نماز۔ اسی طرح سے روزے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شرطیں بیان کی ہیں۔ اگر ہم روزے سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سال بھر کے لیے متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے چند شرطیں بیان کی ہیں، ان شرطوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ روزے کا فائدہ ہے۔ اب آپ دیکھیں 2 شرطیں ذکر کی ہیں، اگر ہم اپنے روزے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی ان 2 شرطوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔
روزے کے لیے سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ ہم ایمان میں کامل ہوں، ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ آج روزے کا فائدہ نہ ملنا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ناقص ہوتا ہے، ہمارا ایمان اللہ رب العالمین کے تعلق سے مضبوط نہیں ہوتا ہے، جس کا ذکر ہم آپ کے سامنے بارہا کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ایمان میں بدعات کی آمیزش ہے، ہمارے ایمان میں شرکیات کی آمیزش ہے، ہمارے یہاں شرک کے چور دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچان نہیں پائے ہیں، ہم ابھی صحیح سے اسلام کے اندر اور ایمان کے اندر داخل نہیں ہو پائے ہیں، اسی لیے ہمیں روزوں کا فائدہ نہیں ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے روزہ رکھنے کا جو اہم اصول ہے اور روزہ کا فائدہ حاصل کرنے کی جو اہم شرط ہے وہ یہ کہ انسان اپنے ایمان کے اندر کامل ہو۔ اسی لیے اس موضوع کو بار بار آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ انسان کا ایمان اللہ رب العالمین کے تعلق سے صحیح ہو، انسان کا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحیح ہو۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو ہی ابھی ہم نہیں سمجھ پائے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم اللہ رب العالمین کے برابر ہم قرار دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر روزے رکھ رہے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، اور یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کے بعد ہم کو کچھ عطا کر سکتے ہیں، یا یہ کہ وہ مزاروں پر بدعات کو انجام دیتے ہیں، قبر پرستی ان کے ہاں پائی جاتی ہے، تو وہ زندگی بھر اگر روزے رکھ رہے ہیں تو یقیناً ان کے روزوں کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان کا ہونا روزے کے لیے ضروری ہے۔ اور ایمان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے صحابہ کرام فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ، یہ تمام لوگ، یہ مشرکین، یہ کفار اور دنیا کے تمام لوگ اس طرح سے اگر ایمان لے آئیں جس طرح سے اے صحابہ کرام تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ان سب کو ہدایت مل گئی، یہ سب ہدایت یافتہ ہیں۔ ہم اپنا ایمان صحابہ کرام کے ایمان پر تولیں۔ صحابہ کرام اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبے کو پہچانتے تھے، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کرتے تھے، دنیا کی دیگر شخصیات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دیتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں تو ہم شخصیات کے اقوال پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو صحابہ کرام کے ایمان پر ہم تولیں اپنے ایمان کو۔ صحابہ کرام کے ہاں بدعات نہیں تھیں، صحابہ کرام کے ہاں شرک نہیں تھے، صحابہ کرام کے یہاں یہ قسم قسم کے تیوہار جو روزانہ ہم مناتے رہتے ہیں، یہ سارے تیوہار نہیں تھے۔ صحابہ کرام بڑی پاکیزہ شخصیات تھے، لہذا صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہم اپنے ایمان کو بنائیں، تب اس کے بعد اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تب اللہ رب العالمین ہم کو مکمل فائدہ عطا فرمائے گا۔ یہ چیز بہت ضروری ہے، اپنے ایمان کو درست کریں، یہ روزے کے فائدے کے حصول کے لیے پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی کہ احتساب ہونا چاہیے۔ احتساب کے دو مطلب ہیں۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے روزہ رکھا جائے، اس لیے روزہ نہ رکھا جائے کہ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اس کا ضابطہ ہے، بس ایک مہینے کسی طرح سے گزار دو، اس لیے روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس کی برکتوں سے مکمل فائدے کی نیت ہو، اس کا استقبال ہو، پرزور استقبال ہو ہر طرح سے۔ سب سے پہلے نیت کے ذریعے استقبال ہو رمضان المبارک کا، کہ ہم اپنی نیت درست کریں۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو صرف 30 اور 29 روزے رکھتے ہیں اور 30 اور 29 دن کی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ معاملہ ہے۔ بہت سے روزے داروں کا معاملہ یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو ہم کو نماز شروع کر دینی ہے، روزہ رکھنا ہے، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد پھر نمازوں کی وہ اہمیت نہیں ہے ہماری زندگی میں، یہ معاملہ ہے، ہماری نیت ہی درست نہیں۔ تو روزے کے فائدے کے لیے نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ نیت یہ رکھیں کہ سال بھر اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے رکنا ہے، اور یہ بات بھی آپ جان لیں، صوم اس کو عربی میں کہتے ہیں، روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کے اندر امساک پایا جاتا ہے، رکنا پایا جاتا ہے، رکنا، رک جائیں ہم، جیسا کہ رمضان میں کھانے پینے سے ہم رک جاتے ہیں،
اور فضول کاموں سے ہم رک جاتے ہیں، تو اسی طرح سال بھر اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے ہم اپنے آپ کو روکے رکھیں اور نیت کی اصلاح کریں کہ ہم روزہ رکھیں گے تو اس میں بھی نمازیں پڑھیں گے اور رمضان المبارک کے بعد بھی ہماری نمازیں جاری رہیں گی۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد لوگ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ 5 وقت کے جو نمازی تھے اب وہ 2 وقت کی، 3 وقت کی یا 1 وقت کی یا صرف جمعہ اور جنازہ پڑھ رہے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دوسری شرط جو ہے نیت کا صحیح ہونا، روزے کے فائدے کے لیے نیت کا صحیح ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ احتساب کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنی پچھلی زندگی کا انسان محاسبہ کرے، پچھلی جو زندگی ہے ان کے اوراق کو الٹے، ان کے ورق کو الٹے اور دیکھے کہ کون سا ورق ہمارا سفید ہے اور کون سا ورق سیاہ ہے۔ جو سیاہ ورق ہے ہماری زندگی کا اس پر اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، توبہ کرے، سچی توبہ کرے، اور اس کے بعد جو سفید ورق ہیں اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے کہ ان دنوں میں ہم نے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی ہے، اور جو کالے کرتوت وہ کر چکا ہے پہلے ان سب سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگے۔ احتساب میں یہ بھی آتا ہے، ظاہر سی بات ہے تبھی ہمارے پچھلے گناہ اللہ رب العالمین معاف کرے گا، اور جب پچھلے گناہ اللہ رب العالمین معاف کرے گا، گناہوں کا جب بوجھ ہمارے اوپر سے ختم ہوگا تبھی اللہ رب العالمین ہمیں روزے کا فائدہ نصیب فرمائے گا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے اندر ایمان اور احتساب کا ہونا بہت ضروری ہے، تبھی جو ہے ہمیں روزے کا فائدہ ملے گا اور تبھی اللہ رب العالمین اس سے ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قیام کے تعلق سے بیان فرمائی کہ ومن قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کا قیام کیا، یعنی رمضان میں صلاۃ تراویح یا قیام اللیل یا تہجد کی نماز کو ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے ادا کیا، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تراویح کے اندر بھی ایمان اور احتساب ہونا چاہیے، لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں کا وطیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ پر قیام اللیل کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن نہ ان کے اندر مکمل ایمان پایا جاتا ہے، نہ ان کے اندر مکمل ثواب کی نیت پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ہر کوئی اپنے بوجھ کو اپنے سر سے اتارنے کی کوشش میں رہتا ہے کہ یہ رکعتیں جو ہیں یہ ضروری ہیں، اگر ہم نے نہیں پڑھا تو لوگ کیا کہیں گے کہ رمضان میں بھی یہ تراویح نہیں پڑھتا ہے، رمضان میں بھی یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کس لیے؟ چلو جلدی سے پڑھ لو۔ اور ہمارے عوام کا جو مزاج خراب کیا ہے وہ ہمارے خواص نے کیا ہے، وہ حفاظ نے کیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، کس طرح سے قرآن کریم کی بے ادبی ہو رہی ہے، اور کس طرح سے صلاۃ تراویح کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ نہ اس میں قیام میں اطمینان ہوتا ہے، نہ رکوع میں اطمینان ہوتا ہے، نہ سجدے میں اطمینان ہوتا ہے، نہ ہم اس میں ثنا پڑھ پاتے ہیں، نہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہہ پاتے ہیں، اور تراویح ہو رہی ہے، قیام اللیل ہو رہا ہے۔ تو آخر کیسے آئے گی ہماری زندگی میں تبدیلی، اور کیسے اللہ رب العالمین ایسی نمازوں کی وجہ سے ہماری گزشتہ گناہوں کو معاف کرے گا؟ لہذا حفاظ کو چاہیے کہ وہ عوام کے مزاج کو صحیح کریں، اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بیان کریں، اور وہ یہ بیان کریں کہ نماز کا ایک حق ہوتا ہے، نماز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر اس طریقے پر ہم نے نماز کو ادا نہیں کیا تو ہم زندگی بھر اپنا سر ہم زمین پر پٹکتے رہیں اور زندگی بھر ہم رکوع کرتے رہیں، ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایمان اور احتساب تراویح کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا وَاحْتِسابا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کہ جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ رب العالمین اس کے بھی گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیلۃ القدر کا قیام، آپ دیکھیے ابھی شعبان کی رات گزری، کتنے لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے لیلۃ القدر کا جو ہے مقام شعبان کی رات کو دے دیا ہے، اسی دن وہ جاگ لیتے ہیں اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی
جو 5 راتیں یا 10 راتیں ہوتی ہیں ان میں کوئی چہل پہل مسلمانوں کے یہاں نہیں پائی جاتی ہے، برائے نام لوگ اس رات میں جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، یہ معاملہ پایا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان تین چیزوں کے لیے، روزے کے لیے، قیام کے لیے، لیلۃ القدر کے لیے ایمان اور احتساب کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر یہ دونوں شرطیں ان تینوں چیزیں میں نہیں پائی گئیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہم اپنے روزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیے کتنے رمضان ہماری زندگی میں آتے ہیں، کتنا ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے روزے کے فائدے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی شرطیں ذکر کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، پھر اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان بھوکا اور پیاسا رہے۔ اگر رمضان میں جھوٹ بول رہا ہے، رمضان میں جھگڑے کر رہا ہے اور ان چیزوں سے نہیں بچ رہا ہے تو صرف اس کے حصے میں بھوک اور پیاس آ رہی ہے، اور اللہ رب العالمین کو بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اپنے روزے کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے لڑائی جھگڑے سے، جھوٹ بولنے سے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے بالخصوص ہم رمضان کے اندر بچیں، یہ بہت ضروری ہے روزے سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے، اور روزوں کے تعلق سے ہمارے یہاں بڑی سستی پائی جاتی ہے۔ لہذا آپ روزے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ بیان کیا ہے اس ضابطے کو سمجھیں کہ یہ روزہ بلا عذر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، بلا عذر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، کسی عذر ہی کی وجہ سے یہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اب عذر کیا ہے؟ سفر میں گئے ہیں، ایک سفر ہے، لمبا سفر ہے جو عام طور سے سفر کہلاتا ہے، سفر میں روزہ رکھنا اور روزہ نہ رکھنا دونوں جائز ہے۔ ایسا سفر ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لہذا روزہ رکھ لیں، اور اگر مشکلات پیش آنے کا خوف ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں، چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس کی قضا کریں گے، جیسے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ دوسرے دنوں میں ان کی قضا کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے عورتوں کے کچھ ایام ہوتے ہیں، عورتوں کے کچھ ایام ہوتے ہیں کہ جن میں ان پر نماز بھی نہیں ہے اور روزے بھی نہیں ہیں، لیکن روزوں کی وہ بعد میں قضا کریں گی، وہ روزے چھوڑ سکتی ہیں، چھوڑیں گی بلکہ ضروری ہے ان کے لیے، اور بعد میں ان کی قضا کریں گی۔ اسی طرح سے کوئی بیمار ہو گیا، روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے رمضان المبارک میں، لیکن بعد میں وہ صحیح ہو جائے گا تو بعد میں اس کے لیے رمضان مبارک کے روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ یا کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بیماری اس کو لاحق ہو گئی ہے، یا یہ کہ بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، روزے رکھنے کی حالت رہی نہیں گئی، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ضابطہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ضابطہ ہے۔ اس ضابطے سے ہٹ کر اگر ہمارے یہاں کوئی بھی روزہ چھوڑتا ہے تو آپ اس کے لیے سخت ہوں، آپ اس کے لیے سخت رویہ اختیار کریں۔ ہم نے نماز کے تعلق سے آپ کو بتلایا تھا کہ نماز کو کا پابند بنانے کے لیے کچھ اصول ہیں، اگر آپ ان پر عمل کریں تو کافی حد تک لوگ نمازی بن سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ شریعت میں بہت سی جگہوں پر گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا گواہ آپ ایسے شخص کو بنائیں جو 5 وقت کی نماز کا پابند ہو۔ نکاح میں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی گواہی معتبر ہی نہیں ہے۔ اسی طرح چاند دیکھنے میں گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں بھی ایسے شخص کو آپ گواہ بنائیں کہ جو نمازی، پرہیزگار، متقی ہو۔ اسی طرح رشتہ جب آپ کے گھر میں آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ آپ کے یہاں دینداری پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے، اور اگر نہیں پائی جاتی تو پہلی فرصت میں آپ انکار کریں۔ یہ لوگوں کے نمازی بنانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے روزے کے تعلق سے بھی آپ کو خیال کرنا ہے کہ روزے کے تعلق سے کوئی بھی سستی ہمیں نہیں برتنی ہے۔ شریعت کے اندر ایک قاعدہ ہے ولا اور برا کا، ولا اور برا۔ ولا بولتے ہیں کسی سے اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرنا، بھائی تم نماز پڑھتے ہو، تم روزے رکھتے ہو، اس لیے ہم کو تم سے محبت ہے۔ اور برا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے کسی سے ناراضگی کا اظہار کرنا، کہ آپ روزے نہیں رکھتے ہیں، آپ نافرمانی کرتے ہیں،
آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے یہ کام کرتے ہیں، لہذا جب تک آپ روزے نہیں رکھیں گے اور جب تک آپ نافرمانی کو چھوڑ نہیں دیں گے، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، ہم آپ سے ناراضگی رکھیں گے۔ اس اصول کو آپ اختیار کریں۔ ہمارے ہاں دیکھیں کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں تو ہم ان کو خوشی سے پانی پیش کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے کھانا گھر میں بنوا رہے ہیں۔ آپ سمجھ لیں ایک مسلمان کے گھر میں صرف اور صرف عذر والوں کے لیے رمضان میں کھانا بننا چاہیے، اور کسی کے لیے کھانا نہیں بننا چاہیے۔ بالکل آپ نہ کھلائیں پلائیں، صرف انہی کو کھلائیں پلائیں جو عذر والے ہیں۔ اور عذر والے کون لوگ ہیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ان کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں آپ ان کے تعلق سے سختی برتیں کہ اسلام کی ایک بنیاد کو آپ گرا رہے ہیں، اسلام کی ایک بنیاد کو آپ منہدم کر رہے ہیں۔ لہذا جب تک اس بنیاد کو آپ کھڑا نہیں کریں گے، جب تک اس بنیاد پر آپ عمل نہیں کریں گے، ہم آپ سے ناراضگی کا اظہار کریں گے۔ لہذا سب لوگ اس بات کا خیال کریں، تبھی جا کر لوگ تھوڑا سا راہ راست پر آئیں گے اور اس کا اہتمام پایا جائے گا۔ ورنہ ایک عام وبا پھیلی ہوئی ہے روزہ چھوڑنے کی، جس کو دیکھو وہی روزہ چھوڑے دے رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں رکھ پاتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہم گٹکھا کھاتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہم سگریٹ پیتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہم بیڑی پیتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر نعوذ باللہ کوئی شرابی ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی شریعت کو ہم نے کھلواڑ بنا دیا ہے، اور ہم اللہ کے بندے نہیں بلکہ اپنے نفس کے بندے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے۔ اللہ کو معبود نہیں بنایا، اللہ جو کہہ رہا ہے وہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کا نفس جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ نفس آرام چاہ رہا ہے، روزہ چھوڑ دیا۔ نفس بیڑی پینا چاہ رہا ہے، روزہ چھوڑ دیا۔ نفس شراب پینا چاہ رہا ہے، روزہ چھوڑ دیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ نفس کی پیروی ہے۔ ہم نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہمیں اپنے نفس کو معبود نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کو معبود بنانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کا پرزور استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے اللہ رب العالمین ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ ہمارے داؤد بھائی ہیں، کل کی رات میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، کل ظہر بعد ان کی تدفین ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین داؤد بھائی کی والدہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما۔ اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان کی حالت میں رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔